عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے عزاداران کی خیر فرمائے، ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس مشکل ترین وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اس نازک اور ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین زمانے میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک اس اتنے بڑے مجمع میں جو لوگ جان بوجھ کے آمین نہیں کہہ رہے انہیں آمین کہنے کی توفیق عطا۔ میرے مالک انہیں اور بلند آواز میں آمین کہنے کی توفیق عطا۔ ارباب عذاب میں آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے منسلک ہیں، میرے مالک ان لوگوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب کرے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل بھرے دور میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما۔ ایکو کم کر دیں، ایکو کم کر دیں۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ اگر طبیعتوں پہ بار نہ سمجھیں تو صلوات فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ ان محبتوں کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بھی اپنا وقت مدینے والے سادات کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ اللہ ایسی ہزاروں اور کروڑوں خوشیاں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ سامعین اجازت ہے بات شروع کی جا سکتی؟ آپ لوگ جشن کا ماحول دیکھ ہی سکتے ہیں، تقریباً سبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور سبھی اچھا پڑھنے والے میرے بعد اپنے اپنے حصے کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ میں جو کچھ اپنے دامن میں لایا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو پسند آئے گا اور کچھ نہ کچھ آپ لوگ چن لیں گے اور میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ارباب اعضاء، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔
عشق نبی سے پہلے مجھے دیکھیے 20 منٹ میری زیادہ سے زیادہ نوکری ہے، آپ کو وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ مولا کی قسم بندہ اب جشن پڑے نہیں، جو ماحول آپ لوگ سجا کے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام رات بندہ ان ماحول اور اس میرے خیال سے سجاوٹ کو دیکھ کے یہ اپنا سر دھنتا رہے تو وہ بھی کم ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگ اس کے باوجود بھی اتنا کھل اور خوش ہو کے بیٹھے ہیں اور ہم جیسے لوگوں کی کچھ نہ کچھ باتیں سن رہے ہیں۔ اور باب اعظم میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میرا وعدہ ہو گیا، میرے خیال سے میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، میرا آپ کے سامنے وعدہ ہو گیا، میرا وعدہ یہ ہے کہ زمانے کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہیں، میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اتنا کیجئے گا، صرف مسکرائیے گا، میں اس کے بعد اپنی بات شروع کر دوں گا۔ بات تاریخ ساز ونڈ کرو تے گل شروع کریے۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے، خدا ان ہاتھوں کو بلند ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے آقا سے مانگ کے کھاتا ہے اور ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ مل کے نعرے حیدری۔ آپ جیو میرے ساتھ، آپ جیو میرے بھائی۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ میرا بھائی اپنے ہاتھ کھولنا، اپنے دائیں بائیں کے تمام جوانوں کو دیکھو کہ یہ کیسے جشن سن رہے ہیں۔ اگر میں آیا اور میں بات نہ سمجھا سکا تو میرا کیا آنا ہوا، اور ممبر کے پاس بیٹھ کے بات آسان نہیں کروں گا، بات مشکل گلدستہ بنا کے دوں گا، آپ کو خود چننا پڑے گا موتیا کیا ہے، چمیلی کیا ہے، گلاب کیا ہے، کون سا پھول کون سا ہے، کون سا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرا بھائی اتنا تو جشن سنے کہ کم از کم قیامت کے میدان میں یہ نہ کہے کہ جہاں پر جشن رسول ہوا تھا اور ممبر کے پاس بیٹھ کے میں کچھ نہیں سمجھا تھا اور میں دریا کے کنارے سے پیاسا لوٹ گیا۔ کم از کم اتنا سننا کہ مجھے پتا چلے میری بات پہنچ رہی ہے۔ نہ کسی عام ہستی کا جشن ہے، ایکو بند کرے آجے، اور نہ ہی یہ کوئی عام ہستی ہے۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات شروع ہو گئی، ماحول بن گیا، آپ لوگوں نے اتنی حسین داد دے دی، بغیر ہاتھ ہمارے یا زور لگائے میں ڈائریکٹ اپنی بات پہ آتا ہوں تمام تمہیدیں چھڑوا کے۔ نہ کوئی عام ہستی، نہ کوئی عام جشن، وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، صدق و صفا جن کی کائنات، ارے صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب آسمانی جن کی عظمت کا غیر فانی مجموعہ، وہ اللہ کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کے بھیجا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ نے؟ ممبر کٹا توڑے ہتھی پواں تو وت بول سو میرے نام جی۔ مولا آپ کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائے۔ خدا کی وہ محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں خدا نے ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسا بنا کے بھیجا۔ جملہ کہوں؟ اگر یہی فرنٹ والے سارے جوان میرے ساتھ بولیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، بڑا پنچایتی مجمع ہے، بڑی پنچایتی گل کروں گا۔ ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ نزاکت بھائی جلدی آئیے گا، میرے خیال سے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میرے بات پڑھنے والا میرا بھائی بڑا اچھا تشریف لے آیا، خدا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر پڑھنے والے کو میرے مولا ایسے ہی سلامت رکھیں۔ جی ہم جیسا تھے نہیں، ہم جیسا بنا کر، دوبارہ سنیے، خدا کی وہ، میں امتحان لے رہا ہوں آپ کے مجمع کا، یہ جملہ کیا ہے؟ ہم جیسا تھے نہیں، ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جسے میری مخدومہ نے خیرات دی ہے، میری بات شیعہ سنی بھائیوں سے ہے میرے بھائی، وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے، یہ ہاتھ سلامت رہے۔
کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے تھے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے تھے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے تھے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے تھے. علی عباس عسکری کسی چیز کا نام نہیں. علی عباس عسکری تو ایک چھوٹے سے طالب علم کا نام ہے، لیکن ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں 4 اعتبار آپ کو میں نے سمجھا دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں حوالوں سے جو مجھے سمجھ آیا، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، عقلی اعتبار سے نہیں ہو سکتے، منصبی اعتبار سے نہیں ہو سکتے، اعضاء کے اعتبار سے نہیں ہو سکتے، ایون اشیاء کے اعتبار سے بھی ہم. یار کہاں وہ کہاں ہم کو بنتا ہے کہ میں کہوں کہ میں بات شیعہ سنی بھائیوں کا چاچا انکل جی ساتھ ملا کے کر رہا ہوں. اب یا چھیڑنا نہیں تھا یا مجھے چھوڑیے گا نہیں. با خدا اب یہ ڈیرے داری والا ماحول ہے نا. میں چاہتا ہوں میں بات بھی کروں، داد بھی ہو جائے، اور میری قوم کا یہ جو ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہے نا، میرے جوان کو اس کی مینٹلی گروتھ بھی ہو. کم از کم اسے کسی فرینڈ زون میں بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملے نا، لبرل لوگوں میں، ایون ایتھیسٹ لوگوں میں بھی، کہ میرے رسول کیا تھے، تو اس کے پاس ووکیبلری کی کمی نہ ہو، وہ بتا سکے کہ میں نے میرے آقا کو کیسے مانا ہے. میں شیعہ عقیدہ یہی بیان کر رہا ہوں کہ ہم اعضاء کے اعتبار سے بھی ان جیسے نہیں ہیں یار. یہ دیکھیں نا، یہ ہاتھ میرا بھی ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا. یہ میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. چاند وہ ہاتھ جو اب بھی نیچے رہا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اگلی بات پہ بول سکے. میرا بھائی اب میں پڑھوں، اب دیر کی گنجائش نہیں. میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے، میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے میرا بھرا ہکے واری رکھ سے تو میں بڑا ممنون ہو سا. میرا ہاتھ موڑ ہکے واری، میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو. ارے یہ بیچارہ زمانہ، ارے یہ بیچارے لوگ، ارے یہ مخبوط الحواس دنیا. ارے معذرت کے ساتھ شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، زمانہ مانے کہ گو پلٹانا، بادل بلانا، یا درخت بلانا، یا ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے مکے کی ٹنکریوں سے کلمہ پڑھوانا میرے آقا کا معجزہ ہے. ارے یہ بادل بلانا کوئی میرے آقا کا معجزہ نہیں، یہ تو کملی والے کی ادائیں ہیں. ہائے ہائے، یہ تو کملی والے کی ایک ادا کا نام ہے. یہ تو آمینہ کے لال کے مسکرانے کی دیر ہوتی ہے، جہاں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جہاں بادل پلٹ کے آ جاتے ہیں، جہاں درخت چل کے آ جاتے ہیں. ارے کہاں میرا ہاتھ، کہاں میرے آقا کا ہاتھ. میرا ہاتھ موڑ کے جب چاہے کوئی توڑ دے، اور میرے آقا کا ہاتھ وہ ہے، بلکہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا. تاریخ کہتی ہے انگشت کی پشت میں اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے. ہاتھ سمجھ آ گیا. گل کرے نیائے والا دی، یہ بال میرے بھی ہیں، زلفیں میرے آقا کی بھی تھیں. بھائی جان یہاں بیٹھیے گا نہیں، کیمرہ مین سب یہی رہیے گا. حضرت بھائی مجھے بندہ بتائیے گا، میرے آقا سے جو مانگ کے کھاتا ہے وہ ہاتھ کیسے نہیں اٹھاتا. یہ بال میرے بھی ہیں، زلفیں، ہاتھ آخر تک بلند ہو. یہ جتنے کھڑے ہوئے میرے جوان بھائی ہیں نا، کثرت سے جوان ہیں. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ملو، مل کر مدینہ منورہ کی دہلیز پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کریں. بندہ کوئی وہ، آپ نے مجھے خود بحرین کا حوالہ دیا، مسجد العمار الخمیس کی محفل یاد رکھیے گا، اور ذرا اپنے پنڈ کی دعا بھی دیکھیے گا اگر میں سمجھا سکا. ارے میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، لیکن میرے آقا کا ہاتھ اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے. یہ میرے بال ہیں، یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں، یہ گرتے بھی رہتے ہیں، یہ کٹتے بھی رہتے ہیں. عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے یہ بال آنا بند بھی ہو جاتے ہیں. شیعہ سنی بھائیوں کی تاریخ کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، میرے آقا کی زلفیں وہ نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر قل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے. ایک بال اگر ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں. مسلمانوں کی بڑی محترم شخصیت ایک بال اپنی ٹوپی میں رکھے تو ہر جنگ کی فاتح بن کے واپس آتی ہے. یا رسول اللہ نہیں سمجھ آیا یار علی عباس عسکری کو، یا رسول اللہ جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، بیٹھا ہے کوئی سیرت النبی کا خریدار جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدری. آگے چلے میرے بھائی. جب اقبال کا یہ تو ویل دے کے رس کے ہمیں کرما لیا ہاتھ تک کرما لیا داد تا دے اے واپس لے لیا داد نہ مکا. جب اقبال اے دو سنال پی، جب اقبال کا یہ حال ہے، پوری آل کا، پوری جب اقبال کا حضور. ارے 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 سر 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 کیا کہنے. ارے ارے بڑا نوٹ بات بھی رکھ لینا نا اپنے کو. جب اقبال کا یہ حال ہے،
अब यहीं पे रुकिएगा, अब यहीं पे रुकिएगा। जब इकबाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल होगा? कहूँ मैं जुमला? इजाजत है? जुमला सुनिए। नहीं जुमला सुनिए। जब इकबाल का ये हाल है तो पूरी, गुस्सा तो ना करो फरमा, जब इकबाल का ये हाल ऐसे दे के कबड़ी बंदे हो, अल्लाह दे बंदे हो। जब इकबाल का ये हाल, सर जी बैठिएगा नहीं, आप खड़े हो ना, जुमला सुनिए मेरे से, बैठिएगा। जब इकबाल का ये हाल, एक मिनट भाईजान, जब इकबाल का ये हाल है, पूरी आल जो है, उस पूरी आल का क्या हाल होगा? हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, बाल उनके बालों जैसे नहीं। अब ये हमारे कदम हैं, कदमैन मेरे आका के भी थे, हमारे पांव बेजा उठे तो जूतियां खाएं, लेकिन मेरे आका के कदम वो हैं, अगर किसी जमीन से मस हो जाए तो उस जमीन की कसमें खुदा अपने कुरान में खाता है। मैं जरूर उस जमीन की कसम खाऊंगा जहां मेरे हबीब ने अपने पांव मस किए हैं। दोबारा कह रहा हूं, शिया सुन्नी भाइयों को साथ मिला रहा हूं, नज़ाकत भाई, जो बंदे कहते हैं ना कि मैं हुसैन के नाना जैसा हूं, लड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी, परेशान नहीं होना, किसी के गिरेबान में हाथ नहीं डालना। हमने अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब को माना, हमने बाबे मदीनतुल इल्म को माना, हम बदतमीजी करने वाले लोग नहीं, हमने तहजीब का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना, हमने मोहब्बतें बांटनी है, हमने खुशबुएं बांटनी है, हमने मुस्कुराहटें बिखेरनी है, लड़ना नहीं है। शिया सुन्नी भाइयों, जो बंदा, नज़ाकत भाई जुमले की कीमत चाहिए आपके मजमे से, जो बंदा कहता है ना कि मैं हसनैन के नाना जैसा हूँ, उनके सामने हाथ बांधने हैं, उन्हें गले से लगा के कहना है, हुजूर हमारा एक लाहौर से भाई आया था और वो हाथ बांध के कह रहा था, सर आप कैसे मेरे आका जैसे हो गए? अरे आप जूते पहनकर मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दा वहदत। मैं शिया सुन्नी भाइयों को साथ में लाके बात कर रहा हूँ। और बाबे भाई, हम बेचारे जूते पहनकर मस्जिद में भी नहीं जा सकते, मस्जिद के मेहराब में नहीं जा सकते, और वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक बातें लगी, पर्दा वहदत तक चले, बात इससे ऊपर करते हैं। इधर मुझे देखिए, हम जूते पहन के मस्जिद तक नहीं जाते, वो नालैन समेत पर्दा, आप मुझे देखिएगा पीछे का मामला, पर्दा वहदत तक चले। शेर पढ़ रहा हूं पीर नसीरुद्दीन नसीर का। हमारे अहले सुन्नत भाइयों में सामीन ग्रामी मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, अगर दाद ना मिले भी तो हम बेचारों की जाती रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं चाहता हूं मेरी बात एक बार सिर्फ आप लोग समझे। मैं शिया हूं तो नहीं, बन नहीं पाया तो क्या कहूं कि हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम के शिया कुछ और होते हैं। मैं इतना कहता हूं कि मैं अली अलैहिस्सलाम का नाम ले पाऊं, मैं कहता हूं कि मैं शिया हूं, मैं कैसे घर में पला। बात करूं अहले सुन्नत भाइयों की, और अहले सुन्नत भाइयों में आसमान से बड़ा नाम है। आप देखिएगा जो बात उन्होंने की है, क्या कोई शिया भी इस लेवल की बात कर सका जिस लेवल पे उन्होंने लॉक लगाया है। मुर्शद हमारे अहले सुन्नत बिरादरान के, मेरे बस में हो तो मैं तमाम जिंदगी ना सर धुन के उन्हें वाह वाह करता रहूं, उनकी बात का हक अदा नहीं होता। आप लोग भी तमाम रात वाह वाह करते रहना, आपकी दात थोड़ी है, बात बड़ी है, मेरे दामन में मुस्कुराहट डालिए। नसीरुद्दीन नसीर सरकार फरमाते हैं, जमाने वालों की बात याद रखना, ये बहस छोड़ो कि वो नूरी हैं या खाकी, वो खाकी हैं या नूरी, औलाद देते हैं कि नहीं देते, रिज्क देते हैं कि नहीं देते, मुश्किलात टालते हैं कि नहीं टालते, शिफा देते हैं कि नहीं देते, इल्म गैब रखते हैं या नहीं रखते, गैब की ताकत रखते हैं कि नहीं रखते, वो बेटा देते हैं कि नहीं देते। आप लोग मुझे देखेंगे तो मैं शेर पढ़ूंगा, उनके खजाने में कमी है या नहीं है, नूरी हैं या खाकी, खाकी हैं या नूरी, वो हमसे अफजल हैं या हम जैसे हैं। पीर नसीर, हैरान होऊंगा अली अब्बास अस्करी खुदा गवाह है उस शिया पे जिसने बात जाहिर कर दी। देखिए अहले सुन्नत भाइयों के हम मयार क्या है, फरमाते तमाम बहसें छोड़ो कि वो नूरी हैं या खाकी, जमाने वालों ये बात याद रखना। अरे हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे जो पहले बोल पड़ा।
हाजिर हो नाजिर हो नूरो बशरो गैब को छोड़। सर बड़ी मेहरबानी, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। अबे ये क्या उनका कम एहसान है कि उन्होंने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा। अगर अब उनके बारे में मैं सोचूं तो क्या सोचूं। खुदा की महबूब तरीन हस्ती। अरबाब अज़ा, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। खुदाई गवर्नमेंट कुछ लोगों को खुद चुनती है और उन्हें एक खास ओहदा देती है। बंदों में, बड़ी मेहरबानी, बंदों में और खुदा में एक खास फर्क ये भी है कि बंदे इलेक्शन करते हैं, खुदा इलेक्शन नहीं करता, खुदा सिलेक्शन करता। आप इलेक्शन और सिलेक्शन का फर्क समझते हैं? मेरी कौम के पढ़े लिखे जवान भाई, मेरे अहले सुन्नत बिरादरान बड़े पढ़े लिखे, यकीनन इस मजमे में तशरीफ फरमाओ। इलेक्शन और सिलेक्शन का फर्क समझते हैं? बंदे इलेक्शन करते हैं, खुदा सिलेक्शन करता है। फर्क क्या है? उठाइए डिक्शनरियां और खोलिए। इलेक्शन का मतलब होता है छांटना। सिलेक्शन का मतलब छांटना नहीं होता, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना। मैं चेहरा देखूंगा, कोई परेशान नजर आ गया उसे समझाऊंगा, फिर आगे चलिए। यही तो बंदों और खुदा में एक खास फर्क है कि जैसे बंदे छांटे वो छटा हुआ होता है, जैसे वो चुने वो चुना हुआ है। और हर वो निशानी जिसे हर अल्लाह वाला अपने साथ जमीन पे लाता है ना, हर उस निशानी को मजहब की लैंग्वेज में मौजज़ा कहते हैं। मौजज़े के लुग़वी माने ही यही है जिसके सामने अक्ल आजिज़ आ जाए। अक्ल आजिज़ आ जाए वो है मौजज़ा। दोबारा कह रहा हूं, ये बादल बुलाना, दरख्त पलटाना मौजज़ा नहीं। पिछले अंबिया के यकीनन होंगे, मेरे आका का नहीं। ये कमली वाले की एक अदा है। बेशक कहने का शुक्रिया, जुमला आगे कबूल कीजिए। जहां याद आए हकीर के हक में दुआ कीजिएगा। ये तो उनकी एक अदा थी कि वादी वो कुवैस के मौका पर लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों के सामने कल्ब मुतमईन ने सबकी आंख में आंख डाल के फरमाया था, क्या कहा, तुम मुझ पे शक करते हो, लो फिर मैं इस चांद को शक करता हूं। मैं तुम मुझ पे शक करते हो, मैं चांद को शक करता हूं। अरबाब अज़ा, बात चले तो कहां तक चले और की जाए तो कितनी की जाए। मैं बाखुदा मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूं, जहां पर भी सीरत नबी पढ़ी जा रही हो वहां अली अब्बास अस्करी की बिसात तो क्या, कम अज कम वहां पर जुबान मेरे मौला अली जैसी हो, जाकिर मेरे मौला अली जैसा हो, और मेरे मौला अली बताएं कि मेरे आका क्या है, और फिर दुनिया को सीरत नबी के मयार का अंदाजा हो। मैंने खुदा गवाह, मैं बड़ा डिस्टर्ब होकर पढ़ रहा हूँ, मैंने पता नहीं कितना मजमून छोड़ दिया। मैं टाइम अपना पूरा कर रहा हूँ, राजी रहिएगा। मेरे मौला आप सबका कदम कदम चल के आया, कबूल फरमाए मेरे मौला। और बाखुदा तारीख में ऐसा भी हुआ है, जमाना गवाह है, मेरे मौला ने बयान की ऐसी ऐसी सीरत नबी, ऐसे ऐसे बयान की कि दुनिया हैरान रह गई कि अली से बड़ा कोई खतीब ही नहीं। जैसे अली से अच्छा जज कोई नहीं, अली से अच्छा आलिम कोई नहीं, जैसे अली अलैहिस्सलाम से बड़ा फिलोसफर कोई नहीं, इंजीनियर कोई नहीं, साइंटिस्ट कोई नहीं, हकीम कोई नहीं, खतीब कोई नहीं, जंगजू कोई नहीं, पहलवान कोई नहीं, उस्ताद कोई। छोटी दुनिया तो सिर्फ यही समझे ना कि अली शाडे पीर का नाम है। अली हमारे इमाम का नाम तो है, लेकिन इनसे हटकर भी वैसे भी देखिए ना कि अली क्या है। कम से कम फिर दुनिया को अंदाजा हो कि मेरे मौला का मकाम या मेरे मौला की शान क्या है। तमाम चीजें, इस चीज को साइड पे रखिए ना कि अली शियों के इमाम है, सबसे बड़ा फिलोसफर, सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा साइंटिस्ट,
سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جج، سب سے اچھا خطیب، سب سے بڑا استاد ارباب ازا میر ببر علی انیس نے یہاں تک کہہ دیا، فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جو بھی ہے۔ زمانے میں نگاہ دوڑائی ہے، کون ہے جو میرے مولا سے مدد نہیں مانگتا؟ اللہ کے سوا۔ بلکہ میں لگے ہاتھ مرزا غالب کا ایک شعر آپ کو سناتا چلوں، آتا واپس مولا علی کی بیان کی ہوئی سیرت النبی پہ ہوں، جو سیرت النبی میرے مولا علی علیہ السلام نے بیان کی۔ مرزا غالب امام الشعراء، اردو زبان کا سب سے معروف آدمی، ایک ایسا شاعر جو بہت زیادہ پڑھنے کے بعد بھی بہت کم سمجھ میں آتا ہے، اردو کا دوسرا بڑا شاعر، پہلے میر تقی میر، دوسرے مرزا غالب۔ عجیب، مرزا غالب نے خدا کی قسم غزل کا مطلع کہہ دیا اور پھر اس کا مقطع۔ میں مطلع چھوڑتا ہوں، میں ڈائریکٹ چلے مطلب ہی سنیے۔ فرماتے ہیں کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی یہ کوثر کے باب میں۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب۔ اب میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں۔ اب یہ جو شعر ہے نا، مشغول، مولا کے واسطہ پلیز بات نہ کیجئے گا، میری توجہ تقسیم ہو جائے گی پلیز۔ مشغول حق ہوں بندگی یہ پوترا۔ اب یہ جو شعر ہے نا، یہ شعر وہ ہے جس پہ غالب پہ مفتی بھوپال نے فتویٰ لگا دیا تھا۔ آپ جائیے انڈیا، وہاں پر جا کر علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان بلاک میں جا کر دیکھیے، آپ کو ملے گا وہ خط جو آج بھی مفتی بھوپال نے غالب کو لکھا اور جو اس کے جواب میں غالب نے اس کو لکھا۔ نہیں تو آپ لوگ گوگل کر کے دیکھیے۔ اس نے پہلا فکرہ، مفتی فتویٰ، ان صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے بندے کو جنت جہنم بھیجنے کی۔ علامہ نقن فرمایا کرتے تھے بھئی جنت جہنم بانٹنا اللہ کا کام تھا، انہوں نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے، یہ تیری ہے۔ اب اس نے کہا غالب تمہارا مقطع سنا ہے جس میں تم کہہ رہے ہو مشغول حق ہوں بندگی یہ بو ترا۔ غالب جہنمی تو تم پہلے سے ہی تھے، لیکن یہ شعر کہہ کے تم نے جہنم کنفرم کر لی۔ اب جو کسی سے ڈر جائے وہ تو غالب ہی نہیں ہوتا، وہ صرف نام کا غالب نہیں تھا، وہ ویسے بھی غالب تھا۔ وہ اتنا سٹیٹ فارورڈ آدمی، میں نے خیر غالب کے ایک شعر کو 6 گھنٹوں کے خدا گواہ لیکچر لے کے پڑھا ہے ڈاکٹر قاسم جعفری سے، خدا انہیں زندگی ان کی دراز فرمائے۔ ذکر کی قسم غالب آج بھی یہ بات کہتے تو غالب پکڑے جاتے، لیکن پکڑے جاتے تو پکڑے جاتے، انہیں کاہے کی ٹینشن تھی؟ اس زمانے میں بھی تو پکڑے گئے۔ اتنا سٹیٹ فارورڈ آدمی، میں نے بڑے بڑے باخدا رائٹرز کو پڑھا ہے، یہ رائٹرز ہوتے ہیں نا، یہ اچھے خاصے سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں، یہ بات کر جاتے ہیں، لیکن غالب نہیں ڈرتا تھا۔ یقین کریں آپ غالب کا، انکل جی آپ آخری گھر دیکھیں، غالب کا میری پہلی ملاقات ہے، اگر میں تعارف میں کوئی کوتاہی کر جاؤں تو محسوس نہ کیجیے گا، میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک بہت بڑے مقدس مقام پہ بیٹھے ہیں، اور میرے خیال سے میں ایک آپ کی توجہ کی وجہ سے شاید پورے مجمع سے بے ربط ہوں، اسی میں ایسا محب ہوں۔ وہ جو غالب کا آخری گھر تھا نا، محلہ بلی مارا، گلی قاسم جان، وہ چاندنی چوک، آپ جا کے دیکھ آئے نا انڈیا میں، پرانی دہلی میں، سر وہ جو گھر تھا نا، وہ جو اس ٹائم 400 گز کی حویلی تھی جو اب صرف 150 گز کا گھر رہ چکا ہے، وہ مسجد کے بالکل ساتھ تھا۔ وہ لوہاروں کی حویلی جس میں غالب نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال گزارے ہیں، آج جنگ والے ہوں، اب بڑی تھوڑی پنچایت مشہور ہے، میں تو غالب دا شعر سنا نظر میں کیا ہے، کتنا سدھا آدمی آئی، اس کا گھر مسجد کے ساتھ ہے، اور غالب شعر لکھ رہے ہیں جی، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا۔
बंदे, मुझे सुनने वाले कम, मुझे जज करने वाले ज्यादा हैं। मैं लड़ाई यहाँ करने नहीं आया, बादशाहों का मिंबर है, मैं बात करने आया हूँ। मैं ऐसे ही करके चला जाऊंगा। मेरे मौला आपको सलामत रखे। 2 मिनट आप मेरा मजीद सुनेंगे। मेरी कोई बात भी नागवार गुजरी हो तो उसे माजरत के साथ। एक बंदा एक कमीना हमसाया खुदा है, जुमला कहूं मैं, और मैं वीडियो कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, इतने बड़े मजमे में यार भाग के जाने वाला जमाना ही नहीं है। जो लफ्ज मैं आपको सुना रहा हूं, अगर ये खुदूद गालिब उठा के देखिएगा, गालिब के अगर ये अल्फाज ना हो, आपका हक बनता है आप मुझे पढ़ते हुए मिंबर से रोक दें। उसने क्या लिखा था? जहन्नमी तो तू पहले से ही था, लेकिन ए गल करके ना तू पक्की कीती है जहन्नुम। अब मुफ्ती साहबान फतवा दिया करते थे, उनके प्रोटोकॉल्स होते थे मेरे भाई। किबला काबा, गालिब ने कुछ नहीं, न सलाम न कलाम न हेलो न हाय न ही न शी न एट न किबला न काबा न सलाम, कख नहीं। गालिब ने खत उठाकर पहला फिक्र ये लिखा, अबे मुफ्ती सुन। उसने कहा अबे मुफ्ती सुन, तूने कहा मैं जहन्नुमी क्योंकि मैंने शिरक किया। चल मैं तु अब गालिब मुफ्ती से कह रहा है, चल आज मैं जरा तुझे बताता हूँ शिरक कहते किसे। अब मैं गालिब तो नहीं हूं ना, मैं बात करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं उस तरफ जाता ही नहीं हूं। खत उसके जवाब सारा मुझे याद है, लेकिन मैं वो बात आपको सुनाता जरूर हूं जिस बात के करने के लिए मैं इस तरफ आया हूं। तूने कहा कि मैं जहन्नुमी, तो फिर ठीक है मैं जहन्नुमी। तेरे आखण नाल लब दिए तो मैंने कड़ी मांगी, लेकिन अब मैं दुआ मांग रहा हूं। दुआ लफ्ज है मेरे भाइयों ईंधन। ईंधन हर उस चीज को कहते हैं जिससे आग जलाई जाती है, लगाई नहीं जाती, जलाई जाती है। आग लगाना और होता है, जलाना और होता है। हर वो चीज जो आग जलाने में काम आए उसे ईंधन। हसन भाई आखिरी तकलीफ दे रहा हूं मेरा भाई, मुझे बंदा बताना है कैमरा फेर कर, जो नहीं बोलता, जो हाथ नहीं उठाता, मैं कम से कम यार देखूं उसका क्या कैलिबर है यार वो बंदा। मैं खुदा गवाह नहीं लड़ूंगा, फिर कह रहा हूं नहीं मेंबर पे हाथ मारूंगा। मैं मारने आते हैं मुझे, लेकिन मैं बात गुलदस्ता बना के आपके हवाले में देखता हूं ना आप कहां पे बैठे हैं। गालिब ने कहा तूने कहा मैं जहन्नुमी, अरे तेरे कहने से है तो फिर मैं भी जहन्नुमी, लेकिन मैं दुआ मांग रहा हूं मुफ्ती, ये बात याद रखी। ईंधन, अरे ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का ए खुदा, मैं दुश्मने अली का कलेजा जला सकूं। ईंधन बना दे मुझको जहन्नुम का है खुदा, बड़ी मेहरबानी। मैं दुश्मने अली का कलेजा। अच्छा शेर सुनिए, शेर सुनिए, सुनिए सुनिए, अगर ऐसे मुड़ ही आए तो मैं दुश्मने अली का कलेजा। मिसरे 6 हैं, 5 की छुट्टी, छठे पे गुंजाइश बचती भी नहीं है। मौला का वास्ता नहीं बचती गुंजाइश सर जी, छठे मिसरे पे चुप रहना बनता ही नहीं है। ठीक है, जो समझे वो बोले। मिसरा पढ़ रहा हूं कि अब जरा मिसरे का वजन कीजिए। ये खुदा के पूरी सूरह मुनाफिकून अंकल एक मिसरे में बंद है। खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, खुदा के दीन को, खुदा के दीन को सिक्कों में, सिक्कों में तोल। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, देखना कि बात कहां हो रही है। ये जमाने वाले, ये हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने का। अरे जो आज तक फर्क ही नहीं समझ सके, जिन्हें पता ही नहीं चल सका कि हुसैन कौन थे और यजीद कौन था।
خدا کی قسم میرا بھائی تیری جوانی سلامت ہوئے, یہی تو علی کے لال کا ایجنڈا تھا. وہ ایک باری ویکھو تو صحیح بھی کون میرے کو بیعت منگدا پیا. اسٹیل ٹاؤن ہے کراچی میں انکل جی, ایک کوئی اس مجمع کو 3-4 سے ضرب دیں تو جا کے وہ مجمع بنتا ہے. علی کے لال کی عزت کی قسم, پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. میرے خیال سے یہ بات جنگ کے مزاج کی ہے. ارے کہاں حسین کہاں یزید, زمانے والوں تم نے ذرا بھی نہیں پہچانا. تم کم از کم دونوں کا ظاہری بچپنا تو اسٹڈی کر کے دیکھتے کہ حسین کا بچپن کیا تھا اور یزید کا بچپن. نہیں آیا یار وہ بندہ اس جشن میں جو سن کے سمجھ کے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. بات ہی نہیں ہے میری ضدی بندے سے جو میں کہتا ہوں موتیوں کا خریدار بیٹھے ہوئے مجھے چپ بیٹھ کے. ارے تم نے ذرا نہیں پہچانا حسین کہاں, جملہ کہوں جو, ارے کہاں حسین کہاں یزید, اور کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. خدا کے دین کو پھول مارو گملے نہ مارو. خدا کے دین کو ختم ٹائم. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ارے خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے. آؤں گا وہیں پہ. یہ تو مولا علی علیہ السلام کی محبت میں بات اس طرف چلی گئی ہے, ورنہ بتانا آپ کو وہی ہے جو سیرت النبی میرے مولا علی نے بیان. خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے, میانے کاسائے دل زہر گھولنے والے, کاسائے دل زہر گھولنے والے. کتنے بندوں کو اس مجمع میں کہوں کہ میں نوٹ کے داد دے. میں صرف پڑھ رہا ہوں کہ خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے, سکوں میں تولنے والے, میانے کاسائے دل زہر گھولنے والے, زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے. ارے خلاف سید لولاک بولنے والے, خلاف سید لولاک. آخر جشن بھی تو کس ہستی کا منایا جائے. خلاف سید لولاک. یہ ریڈ شرٹس میرے جو سامنے دونوں بیٹھتی ہیں, ایک ٹی شرٹ اور ایک کیجول. خلاف سید لولاک بولنے والے, یہ بات یاد رکھی, تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا, علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا. تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے. انکل بڑی مہربانی, انکل بہت شکریہ. پوری دنیا نے دیکھا مسجد کوفہ کے ممبر پہ ایک بادشاہ جو بیٹھے بیٹھے اعلان کر رہا تھا, جو جانتے نہیں ہو وہ جان لو اور جو جان گئے ہو وہ پہچان لو. ہم اشیاء کی حقیقتوں کو جانتے ہیں, ہم سے جو چاہو پوچھو, جو چاہو مانگو. وہ اس لیے کہ مدینۃ العلم نے باب العلم کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے. آپ کا سر ہلانا نہیں بنتا تھا, محسوس نہ کیجئے گا, ہاتھ اٹھانا بنتا تھا. جیسے چڑیا اپنے بچے کو, ہم نے تو ان سے علم ایسے لیا. بیچ میں سے یہودی عالم کھڑا ہوا, اس کا سوال سنیے گا. کہتا یا علی آپ کے لیے نا ایک سوال ہے, سوال بڑے مشکل ہے. سرکار فرماتے ہیں بندہ خدا میں تو یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تو مجھ سے کچھ پوچھے. اس کا پہلا سوال سنیے, پھر دوبارہ آتا ہوں سیرت النبی والے سوال. اس نے کہا یا علی میں تھا یہودی, اور ایک بات یاد رکھیے گا, آپ کے میرے دشمن اور علی علیہ السلام کے دشمن برابر نہیں, بہت فرق تھا. خدا گواہ بہت. جس لیول کا سوال میرے مولا علی علیہ السلام کے آگے آیا, دنیا کا کوئی بندہ ان کے جواب نہیں دے سکتا. خدا گواہ کر کے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا بتایا کہ علی دنیا کے سب سے بڑے عالم بھی تھے اور خطیب بھی تھے. عالم ہونا اور ہوتا ہے, ڈائلاگ ڈیلیوری اور ہوتی ہے. خطیب ہونا بھی ضروری ہے. اگر آپ بات ہی نہ کر سکے تو علم کا کیا فائدہ. آپ ڈیلیور کریں نا, دنیا تک وہ پہنچے گا کیسے.
اس لیے خدا گواہ ہے، اس سائنٹسٹ نے مرتے وقت کہا تھا دنیا والوں افسوس ہو تم پہ یار، تمہارے پاس علی جیسا کریکٹر تھا اور تم نے اسے تلوار دے کے جنگوں میں مصروف کر دیا، کاش تم اسے ممبر دیتے، اسے وقت دیتے اور وہ بولتا اور دنیا سنتی کہ علی ہے کیا۔ بیچ مجمع سے اٹھا، اس نے کہا یا علی میرا آپ سے سوال ہے، آپ کا خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا وہ سب کچھ دیکھتا ہے؟ ممبر پہ میرے مولا تشریف فرمائے اور من میں کیا ہے، ممبر پہ مولا تشریف فرمائے، ایسے سینہ عطر پہ ہاتھ مارا میرے امام نے، فرماتے ہیں یاد رکھنا میں علی کہہ رہا ہوں دیکھتا سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا۔ آپ لوگوں کو پریشان ہونا بنتا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کے سامنے جو بیٹھے تھے وہ بھی پریشان، اپنے بھی دوسرے بھی، اب کونیاں چل رہی ہیں، اپنوں کی بھی دوسروں کی۔ آج علی نے کیا کہہ دیا، اول تو ہم ہیں علی کے ساتھ، لیکن آج ہم بھی پھنس گئے۔ مولا نے فرمایا کچھ ایسا ہے جسے وہ بھی نہیں دیکھتا، اب ہم کیا کریں؟ علی فرما رہے کچھ ایسا ہے جو خدا بھی نہیں دیکھتا۔ کتنا لطف ہوئے تو جملے دا حق ادا ہوئے، مک گئی نے خدا دی قسم میرے حصے دی نوکری، سینہ اطور پہ میرے مرشد نے ہاتھ مار کے فرمایا، جب سب کو پریشان دیکھا ایسے 3 بار ہاتھ مار کے فرمایا او یہودی عالم سن، سمجھ، یاد رکھ، میں علی اعلان کر رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا۔ اب چند سوالوں کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا، یا علی میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما گئے تھے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھے، مطلب مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں۔ آپ کے حضور فرما گئے وہ تب صرف تھے نہیں بلکہ نبی بھی تھے، صرف تھے نہیں، ارباب عذاب بہت بڑی ہستی کا، خدا کی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اس نے کہا تھا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ پراپر کلاسیکی اردو ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبین افسردہ قدم لغزیدہ۔ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں تو ٹھیک جگہ پہ آیا ہے، تجھے پتہ بھی یہیں سے چلے گا۔ اس سوال کا جواب ہے کیا؟ مجھے اور والے کلام کا 2 بھائیوں کا حکم ہے، 3 بھائیوں کا، مجھے اس کے بھی آپ کو 1-2 شعر سنانے۔ یہ میری آخری بات ہے خطابت کی، سیرت النبی کے حوالے سے آپ کا حکم پورا کروں گا، 1-1.5 منٹ اس میں لگے گا، 1-1.5 منٹ اس میں۔ آپ گھڑی پہ ٹائم رکھیے، 5 منٹ سے پہلے ہم آپ کی زحمتوں کو انشاءاللہ تمام کر دیں گے۔ خدا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، تو نے پوچھا ہے اگر صرف تھے نہیں نبی بھی تھے تو پھر رہتے کہاں تھے؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو خلق کیا۔ علی فرماتے ہیں خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو ان حجابوں میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں سوال کرنے والے اب سن، اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے تو ایک ایک حجاب میں 1-1 سال تک میرے آقا کا نور اس ذات کی تسبیحیں کرتا رہا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا، حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رفعت میں رکھا، حجاب رفعت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب رضا میں رکھا، حجاب رضا کے بعد حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے میرے آقا کا نور اللہ کی تسبیحیں کر کے باہر آ گیا۔ ہر حجاب میں 1000 سال تک کسی حجاب میں اللہ کے حبیب کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ علی فرماتے ہیں ایون 20 حجابوں سے جب میرے آقا کا نور اللہ کی تسبیحیں کر کے باہر آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا۔ دعوت فکر دے رہا ہوں اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کے اپنے اہل سنت برادران کو، میرے بھائیوں جب آپ جائیں اپنے باقی بھائیوں میں کم از کم انہیں اتنا ضرور بتائیے گا
دیکھیے گا کہ شیعہ لوگوں میں سیرت النبی پڑھنے کا کیا لیول ہے, سننے کا کیا لیول ہے. علی فرماتے ہیں 20 حجابوں سے نور باہر آیا, اللہ نے نور کو سامنے رکھا, اللہ دیکھتا بھی گیا, اللہ خطاب بھی دیتا گیا, اور نور شکرانے کے نفل بھی ادا کرتا گیا. علی فرماتا ہے وہاں سامنے سجدے ہو رہے تھے, اوپر سے آواز آ رہی تھی, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسول ہے, تو ہی سید الانبیاء ہے, تو ہی محسن کائنات ہے. علی فرماتے ہیں یہاں خدا نے خطاب مکمل کیے, وہاں شکرانے کے آخری نفل ادا کر کے نا سجدے سے میرے آقا کے نور نے سر اٹھایا. علی فرماتے ہیں نفل مکمل ہوئے, یہاں خطاب مکمل ہوئے. یہ وہ وقت تھا جب کچھ نہیں ہوا, حضور دیکھ رہے تھے, خدا دیکھ رہا تھا, نور سامنے رکھ کے خدا دیکھتا گیا, 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 دیکھتا. وہاں تک ہاتھ اٹھے تو مزہ ہے, ورنہ کوئی نہ بولے. علی فرما رہے ہیں یہودی خطاب مکمل کرنے کے بعد خدا دیکھتا گیا, علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. وہ اپنے بنائے ہوئے پر, علی فرماتے ہیں وہ اپنے ان ہاتھوں کو سلام کروں جو مشکل بات ہے بلند, ارے وہ اپنے 1 منٹ میں نعرے کا ٹائم دیتا ہوں, وہ اپنے بنائے پر نزاکت بھائی, وہ خود ہی نزاکت بھائی جملہ سننا ہے, بڑا لمبا سفر کیا با خدا, وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں وہ عاشق ہوا, وہاں اس کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی بھی تھی. جب گرمی لگے تو کیا آتا ہے آپ سب جانتے ہیں, آپ ناران کا غان تو رہتے نہیں, ہم سب کا علاقہ تو ایک ہی ہے نا. پر گرمی لگے تو پسینہ آتا ہے, سمپل سی بات ہے. پسینہ آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے, یہ پکڑا جاتا ہے, یہ جھٹکا جاتا ہے, یہ ہے پسینے کی قیمت. علی فرماتے ہیں یہودی سن اور سمجھ, اگر تیرا کلیجہ برداشت کرے, نگاہ بے نگاہی کی گرمی پڑنے سے اللہ کے حبیب کے جسم سے 1,23,999 پسینے کے قطرے بہے. اب سمجھاتا ہوں عشق کیا ہوتا ہے. خدا گواہ عشق کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے, عشق وہ ہے جو اس نے ان سے کیا یا انہوں نے ان سے کیا. یہ 2023 والا عشق نہیں ہوتا. اب سنیے عشق ہوتا کیا ہے, اسے کہتے ہیں عشق. اللہ نے پسینہ بہتا دیکھا, یہاں عشق نے جوش مارا, اللہ نے کہا میرے محبوب, میرے حبیب, میرے عشق کا پہلا پسینہ ہے, ہم نے عشق کا تقاضا ہے اس پسینے کو ضائع نہیں کرنا. ہم سارا پسینہ اکٹھا کر کے آدم بناتے ہیں, نوح بناتے ہیں, عیسیٰ بناتے ہیں, موسیٰ بناتے ہیں, یحییٰ بناتے ہیں, خضر بناتے ہیں, داؤد بناتے ہیں, ابراہیم بناتے ہیں. اس میں ایسے ہی پڑھ کے جا رہا ہوں, اور خدا کی قسم ہے بڑے مولا کریں میں سمجھا سکوں, ایک ایک نبی بنا دیتے ہیں. اب علی فرماتے ہیں سن, اللہ نے وہ تمام پسینہ اکٹھا کیا, پسینے کے قطروں کی مقدار اور تعداد تھی 1,24,000. اللہ نے ایک الازہر یونیورسٹی مصر سے لے کر حوزہ علمیہ نجف تک شیعہ سنی علماء مفسرین فقہاء ادباء سب نے مانا ہے حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے. بھائی غازی الفت تکلیف کیجئے گا, زندگی میں پہلی بار کہہ رہا ہوں, اپنے محلے سے کہیے گا مجھے قیمت دے دیں. بھائی یہ وہ تمام نبی ہیں جو میرے آقا کے پسینے سے بنے. سوال عسکری کا یہ ہے کہ پسینہ آئے تو اس کی قیمت کیا ہے. یہ آیا, یہ جھٹکا, بطریہ میرا پیچھے بیٹھا ہوئے پہلی باری گیلا بنسی, یہ آیا, یہ جھٹکا, یہ ویلیو, یہ آیا, رکھ سر پہ قرآن اور علی عباس عسکری کو صرف اتنا بتا. اور دنیا والوں, ارے کیا وہ ہستی مجھ جیسا ہو سکتی ہے جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کو یوسف کہتے ہیں, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, خضر, الیاس, ارے کیا وہ مجھ جیسا ہو سکتی ہے یار جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام ہی یوسف ہے, جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام ہی عیسیٰ ہے, جس کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام ہی موسیٰ ہے. علی فرماتے آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے, نزاکت بھائی مجھے دیکھیے گا, میرے آقا کے پسینے سے. ہر نبی بنا میرے آقا کے پسینے سے. علماء, عرفاء, فقہاء, ادباء, شعراء, پانچوں طبقوں سے علی عباس عسکری سوال کر کے جا رہا ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. جو نبی میرے آقا کے, لڑ نہیں رہا, بات کر رہا ہوں, خدا کی قسم ہے, جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ان نبیوں کے نام اٹھائے کیسے جاتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ, اے ہن ہاتھ مریندا پیا, علیہ السلام,
اور زمانے والوں اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں. اور جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے بھئی وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں, اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ سر اگنور کیا ہمیشہ, ناراض ہوئے ہی نہیں. میرے مولا سلامت رکھے, ناراض ہوئے ہی نہیں ہم کبھی. ہم اچھی اچھی چیزوں کو اگنور کر کے, میرے مولا آپ تو اتنی محبت دے رہے ہیں, میرے مولا سلامت رکھے. ارے جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام. لیکن میں کوشش کر کے اب وہ اس چیز کو فارمیلٹی سے نکال کے عبادت تک لے تو آیا ہوں. بھائیوں کا حکم پورا کر رہا ہوں. انج سنو یا انج سنو یا جی میں دل سنو, 1 منٹ سنیں اور میں گیا. مرزا غالب کی ایک بڑی کمال زمین تھی یار, اب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور ہیں, اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. کہتے ہیں میری باری تجھے نہیں بجائی ہوئے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. شیر سن لے, انداز بیاں. اور جوانوں کا حکم پورا کر رہا ہوں, انداز بیاں. اور ویسے بھی حیدر عزوی بھائی کا شعر ہے, جناب عباس کی بارگاہ میں, شعر آسمان سے بڑا ہے. اب جو بیچارہ گھر سے قسم اٹھا کے آئے کہ یار اس کی بار نہیں بولنا, اسے کاہے کی ریکوائرمنٹس اس کے سامنے رکھوں, کاہے کی ڈیمانڈ کروں. لیکن شعر مولا جانتے ہیں بہت اچھا ہے. غالب نے کہا تھا انداز بیاں, اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. یا حکم نہ کرتے یا مولا کا واسطہ دکھی نہ کرنا. رضوی صاحب فرما گئے تھے زمانہ یاد رکھے ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے, موسیٰ کی دعا اور ہے. بھیا پلیز, موسیٰ کی دعا, اتنے پیارے کپڑے پہن کے ہیں, موسیٰ کی دعا اور ہے, موسیٰ کی دعا اور ہے. یہ محلہ موسیٰ کی دعا, وہ پیچھے والے پڑھوں شعر, موسیٰ کی دعا اور, میں مولا کی قسم آپ کی کہنے پہ پڑھوں ورنہ میرے سے کی نوکری کب کی ہو چکی ہے. موسیٰ کی دعا اور ہے. بٹھائیے میرے سامنے اس علاقے کے علماء کو اور ان کے سر پہ قرآن رکھ کے ان کے سامنے یہ شعر رکھیے, ان سے کہیے کہ ذرا بتائیں کہ اس شعر میں کتنا وزن ہے. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. اور روٹتا ہے کوئی تو روٹے, ممبر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں عقیدے پہ کمپرومائز سمجھوتا ہے ہی نہیں. اعلان کر رہے عسکری ممبر پہ, سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا. سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ. اور سجدوں کو ملک لے گئے, آخری دو شعر, سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا. سجدوں کا صلہ, بھائی جان سجدوں کا صلہ اور ہے, سجدوں کا صلہ اور ہے, اشکوں
का सिला, अशकों का सिला। फखरी मेरठी ने बड़ा कमाल मतला कहा था, बस अब आप देखते जाएंगे और उसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, मैं आखिरी लाइन पर रुकूंगा और मिंबर छोड़ दूंगा। सजदों का सिला और है अशकों का सिला, अशकों का सिला, सजदों का, भाई आप मुझे कॉल पे बोल दीजिएगा, सजदों का सिला और है, और मन में क्या है, सजदों को मलक ले गए और अशकों को ज़हरा, सजदों का सिला और है अशकों का सिला। बात मेरी मातमी बंदे से है, क्योंकि मातमी होता दलेर है, डरपोक बंदे से बात ही नहीं। माजरत के साथ बात उस बंदे से है जिसके यहाँ पे सीने में दिल नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत धड़क रही है। बात इसलिए मातमी से कर रहा हूँ क्योंकि दलेर ढूंढने के लिए मातमी के अलावा बंदा कहाँ से लाऊं। फकरी मेरठी ने कहा था, याद रखे जमाना हर बार लहू मातम सरवर में बहा और पर कम न हुआ जिस्म में बढ़ता ही गया। और उसने कहा था, सर ताबा कदम खून में जाता हूँ नहा कर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा जरा, ओ मेरे एक मिनट पीछे हटा माइक, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल जरा जरा, माँ फिर भी ये कहती है, माँ फिर भी ये कहती, मैं नपला सतंज मजमा होना बोला था, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा, ना करते हुक्म खुदा की कसम चला जाता नहीं है अली के पास अस्करी दाद के पीछे मरने वाला जाकिर। खुदा की कसम जो आलम मैं देख के आई हूँ कि दादे शादे बहुत पीछे रह जाती हैं। हुसैन बादशाह की कसम, बंदा जीने के लिए तरसता है, बंदा हाथों की लाज रखना, जैसे दाद प्यारी है वो अपने पास रखे ना, मैं दाद के पीछे मर रहा हूँ। लेकिन जुमला कह रहा हूँ, बात फिर कह रहा हूँ, मातमी बंदे से है जिसके हाथ में जंजीर आ जाता है, जो जंजीर उठाकर चलाने का हौसला रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अब जो डर गया वो मजमे से उठ के तो जा नहीं सकता, और गोडियां शेर लुका लवे, मैं और गुंजाइश नहीं दे सकता, वरना खुदा की कसम चेहरे खुद बताएंगे शेर कहां कहां कैसा कैसा आया। सोशल मीडिया के व्यूवर बिलखुसूस मेरी बात का बदल करे, माँ फिर भी ये कहती है मेरे गाल मेरी दलेर बंद ना ले, जरा जरा जरा, और तो याद रखे जमाना हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवे लगा और लगा और लगा। इनके बोलो सखीलाल करंदे।